بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ البا میرے اندر آ کر بڑی حیرانی سے بولی، پاپا میں اس اجنبی کے اندر ماما کی آواز سن رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ماما خیال و خوانی کے ذریعے بول رہی ہوں، جبکہ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہیں۔ میں نے کہا تم یہاں سے جاؤ، میں ابھی فون پر تم سے رابطہ کرتا ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے فون کے ذریعے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم واقعی اپنی ماما کی آواز سن رہی تھی؟ بے شک سونیا خیال خوانی کر رہی ہے، لیکن وہ ہماری سونیا نہیں ہے۔ ہم نہ جانے کب سے ایک ڈمی سونیا کے ذریعے دھوکہ کھاتے آ رہے ہیں۔ او مائی گاڈ، پیرس میں جو ہماری ماما ہیں دراصل وہ ہماری نہیں ہیں، کوئی فراڈ ہے۔ بے شک یہی بات ہے، اس لیے میں فون کے ذریعے بات کر رہا ہوں۔ آئندہ میں ایک دوسرے کے دماغوں میں نہیں آئیں گے۔ پتہ نہیں کس وقت وہ خیال خوانی کرنے والی ڈمی سونیا ہمارے اندر چپ چاپ آ جائے اور ہماری باتیں سنتی رہے۔ جب میرے دماغ میں تم نہیں آؤ گی، تمہارے دماغ میں میں نہیں آؤں گا، تو ہم اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکیں گے۔ میں آپ کی اس احتیاطی تدبیر کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، لیکن وہ اجنبی کون ہے؟ پتہ نہیں ڈمی سونیا سے فرحات کہہ کر مخاطب کرتی ہے۔ وہ بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ کیا تم نے اس کی آواز اور لب و لہجے کو اچھی طرح ذہن نشین کیا ہے؟ یس پاپا، میں ابھی ڈمی سونیا بن کر اس کے اندر جا سکتی ہوں۔ جاؤ اور آزما کر دیکھو وہ تمہیں محسوس کرتا ہے یا نہیں۔ آپ فون بند نہ کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر ڈمی سونیا کے اس اداکار کاشف جمال کے اندر پہنچ گئی۔ وہ اپنے دو اداکاروں سے باتیں کر رہا تھا اور اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے واپس آ کر کہا، پاپا میں اس کے اندر گئی تھی، اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا ہے۔ میرا خیال درست نکلا، وہ ڈمی سونیا کا معمول اور تابع دار ہے۔ اب اس پہلو پر غور کرو کہ انابیلا کو اعلیٰ بی بی پارس اور انوشے کی موجودہ رہائش گاہ کا علم کیسے ہوا۔ سیدھی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ڈمی سونیا ہمارے گھر کی بیدی بنتی رہی اور انابیلا کو یہ ساری باتیں بتاتی رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انابیلا کے دماغ میں بھی جا کر اسے بولتی ہے۔ یا تو اس نے انابیلا کو اپنا معمول اور تابع دار بنایا ہے، یا انابیلا نے ڈمی سونیا کو اپنا معمول اور تابع دار بنایا ہے۔ نہیں پاپا، جب میں نے انابیلا کو بری طرح اپنے شکنجے میں لیا تھا اور اس کے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا، تب اچانک ہی وہ میری اور کبریا کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ اس کا دماغ لاک ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈمی سونیا نے اس کے دماغ کو لاک کیا ہوگا۔ بے شک یہی بات ہے۔ تم اور کبریا اسے اپنی ماما سمجھ کر انابیلا کے حالات بتاتے رہے اور وہ در پردہ خیال خوانی کے ذریعے ان کے اندر پہنچتی رہی۔ پھر موقع دے کر اسے اپنی معمول اور تابع دار بنا لیا اور اس کے دماغ کو لاک کر کے اسے تم دونوں سے دور کر دیا۔ میں نے ڈمی سونیا کا لہجہ اختیار کیا تو اس ڈمی فرحاد نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ کیا میں انابیلا کے اندر بھی اسی لب و لہجے کے ذریعے جا کر اسے آزماؤں؟ بے شک ابھی جاؤ۔ وہ انابیلا کے اندر پہنچ گئی۔ اس نے اسے محسوس نہیں کیا۔ اس وقت وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ یروشلم میں ہے، ایک چھوٹے سے مکان میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتی ہے۔ الپا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر فون کے ذریعے چہکتے ہوئے کہا، پاپا یہ تو کمال ہو گیا، اب ہمیں انابیلا کے اندر جگہ مل سکتی ہے۔ وہ ڈمی سونیا کے لب و لہجے کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتی ہے۔ میں نے اس کے چور خیالات پڑھے ہیں۔ اس وقت وہ یروشلم میں ہے اور کسی چھوٹے سے مکان میں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتی ہے۔ میں نے کہا، بیٹی میں تھوڑی دیر کے لیے فون بند کر رہا ہوں، وضو کر کے سجدہ شکر کروں گا، اس کے بعد تم سے باتیں کروں گا۔ میں نے فون بند کیا، پھر واش روم میں جا کر وضو کیا، واپس آ کر ایک صاف ستھری چادر بچھا کر 2 رکعت نفل ادا کرنے لگا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اس کا شکر ادا کیا۔ وہ ہمارا مالک حقیقی ہے، بے شک قادر مطلق ہے اور ہمارے بگڑے ہوئے کام بناتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی۔ اب ہم اپنے بچوں کی رہائی کو ممکن بنا سکتے تھے۔ ایسے وقت سونیا کا خیال آیا کہ وہ کہاں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ پتہ نہیں ڈمی سونیا نے اس کے ساتھ کیسا فریب کیا ہے اور اسے کہاں گم کر دیا ہے۔ ہم خیال خوانی کے ذریعے سونیا سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانی کی پرواز کرتے تو ہماری سوچ کی لہریں اس ڈمی سونیا کے اندر پہنچتی۔ اس کم وقت فراڈ سونیا نے ہماری سونیا کے لب و لہجے کو اس کے ذہن سے مٹا دیا ہوگا اور اس کی شخصیت بدل دی ہوگی۔ جب تک اس کا موجودہ لب و لہجہ معلوم نہیں ہوگا، اس سے رابطہ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے الپا سے پھر رابطہ کیا تو وہ بولی، پاپا ہماری ماما کہاں ہوں گی، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ نہیں بیٹی، ان کی فکر نہ کرو۔ جب میں اور سونیا کسی بھی مہم پر نکلتے ہیں تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو پھر ملیں گے۔ اسی طرح میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو تمہاری ماما تم سب کو ضرور ملے گی۔ آپ اس ڈمی سونیا سے کس طرح نمٹنا چاہیں گے؟ ہم پہلے کی طرح بالکل انجان بن کر رہیں گے اور اسے یہ فریب دیتے رہیں گے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ اس فراڈ عورت نے انابیلا کے اندر رہ کر ہمیں دھمکیاں دی ہیں کہ اگر پارس، اعلیٰ بی بی، انوشی اور کبریا میں سے کسی نے بھی فرار ہونے کی کوشش کی تو ایک تو کامیاب ہو جائے گا لیکن باقی سب مارے جائیں گے۔
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیک وقت سب بھی اس کے شکنجے سے نکل آئیں اور وہ کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکے؟ میں نے کہا کبریا اور اعلیٰ بی بی کی پوزیشن معلوم ہو چکی ہے کہ کس طرح ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہم پارس اور انوشے کے سلسلے میں یہ نہیں جانتے کہ ان کی رہائش گاہ کے باہر دشمن کس طرح طاق میں لگے بیٹھے ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں۔ الپا نے کہا آپ پارس کی فکر نہ کریں، انوشے کو جناب علی اسد اللہ تبریزی کے حوالے کر دیں کیونکہ یہ ان کی امانت ہے، انہوں نے اسے ادارے کے باہر بھیجا ہے، وہی اسے واپس لے کر آئیں گے۔ الپا کی یہ بات دل کو لگی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے پہنچ کر ان کو سلام کیا۔ وہ عبادت میں مصروف تھے، سلام کو جواب دے کر بولے بے شک انوشے میری ذمہ داری ہے، وہ واپس آ جائے گی، اب جاؤ۔ میں سوچ رہا تھا انہیں انوشے کے بارے میں پوری تفصیلات بتاؤں گا، لیکن انہوں نے کوئی بات نہ سنی، مجھے واپس جانے کے لیے کہہ دیا۔ الپا سے رابطہ کرنے کے بعد کہا تم درست کہہ رہی تھی، ہمیں انوشے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تم پھر اس ڈمی فرات کے اندر جاؤ، وہ خیال خوانی کے ذریعے ان اہلکاروں کے پاس جاتا ہے جو دہلی میں پارس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ اس ڈمی فرات کے اندر پہنچی، میں الپا کے اندر موجود رہا۔ وہاں اعلیٰ بی بی کی طاق میں رہنے والے دو اہلکار ڈمی فرات سے کہہ رہے تھے ہم پچھلے 8 گھنٹے سے ڈیوٹی پر ہیں، میں یہاں آگے والے دروازے کی نگرانی کرتا ہوں اور یہ پیچھے والے دروازے کے چکر لگایا کرتا ہے، اب ہم 2-4 گھنٹے کی نیند پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ڈمی فرات نے کہا بے شک تم دونوں کو آرام کرنا چاہیے، وہاں اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام سے سو جاؤ، میں یہاں موجود رہوں گا، 4 گھنٹے کے بعد تم دونوں کو ڈیوٹی پر واپس آنا ہے۔ وہ دونوں سونے کے لیے چلے گئے۔ الپا اس کے چور خیالات پڑھ رہی تھی اور معلوم کر رہی تھی کہ پارس جس رہائش گاہ میں ہے اس کے چاروں طرف کس طرح 3 اہلکار اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ میں نے الپا سے کہا تم فوراً ہی اس ڈمی فرات کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جماؤ، اسے غائب دماغ بناؤ، پھر میں بھی یہی کرتا رہوں گا۔ ہم دونوں نے اس کے دماغ پر بڑی مضبوطی سے قبضہ جمایا، اسے غائب دماغ بنا دیا۔ وہ ہماری مرضی کے مطابق وہاں سے اٹھ کر اس بنگلے سے باہر آیا، پھر سیدھا چلتا ہوا اس بنگلے پر پہنچا جہاں اعلیٰ بی بی کو قید کیا گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر جانا چاہا تو یک بارگی اس کے منہ پر گونسا پڑا۔ اعلیٰ بی بی نے اس پر حملہ کیا تھا۔ میں نے کہا ارے بیٹی رک جاؤ، میں تمہارا پاپا ہوں، اس کے دماغ پر قبضہ جما کر آیا ہوں، فوراً یہاں سے نکلو، میں تم سے بعد میں رابطہ کروں گا۔ وہ فوراً ہی اپنا بیگ اٹھا کر اس بنگلے سے باہر آ گئی۔ اس کے جاتے ہی ڈمی فرات نے ہماری مرضی کے مطابق پہلے اس دروازے کو باہر سے بند کیا اور واپس آ کر اپنے اس بنگلے میں آ کر اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم نے اس کے دماغ کو آہستہ آہستہ ڈھیل دی تو وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں بھی سوچتے سوچتے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا، اپنے آپ سے غافل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا، وہاں سے مرلی در کے بنگلے کا سامنے والا دروازہ دکھائی دے رہا تھا، وہ باہر سے بند تھا۔ اسے ایک ذرا یہ بات کھٹک رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے غافل کیوں ہو گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا باہر آیا، پھر اس بنگلے کے پاس آ کر دروازے کے آس پاس ان بموں کو دیکھنے لگا جو وہاں چھپا کر رکھے گئے تھے اور جنہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وقت ضرورت بلاسٹ کیا جا سکتا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے اس بنگلے میں واپس آ گیا۔ میں نے الپا سے کہا خدا کا شکر ہے ہم نے اعلیٰ بی بی کو اس طرح رہائی دلائی ہے کہ اس دشمن عورت کو اس کی رہائی کا پتہ نہیں چلے گا۔ سب یہی سمجھتے رہیں گے کہ اعلیٰ بی بی اندر اسی بنگلے میں قیدی بنی ہوئی ہے۔ الپا نے ڈمی فرات کو اس بات پر مائل کیا کہ وہ لکھنؤ والے اہلکاروں کے دماغ میں پہنچ کر پارس کے بارے میں کچھ معلوم کرے۔ اس نے یہی کیا، خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے ان اہلکاروں کے پاس پہنچا تو ہم بھی اس کے ذریعے ان کے اندر پہنچنے لگے، ان کے لب و لہجے کو اپنے ذہنوں پر نقش کرنے لگے۔ وہ ڈمی فرات منظموں کے دماغوں میں باری باری جا کر ان کے خیالات پڑھتا رہا اور اطمینان حاصل کرتا رہا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر مستعد ہیں اور بڑی سختی سے پارس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ میں نے اعلیٰ بی بی کو اپنے دماغ میں بلایا، وہ آ گئی۔ میں نے کہا تمہاری طرح پارس کو بھی اس طرح رہائی دلانی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ چلو اور ایک شخص کے دماغ پر قبضہ جماؤ۔ ہم ان تینوں اہلکاروں کے پاس آ گئے جو پارس کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہم تینوں نے ایک ایک کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ میں اپنے اہلکار کو لے کر اس بوڑھی بیوہ کے مکان کے دروازے پر پہنچا جہاں وہ پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہتا تھا۔ میرے اہلکار نے دروازے کو کھولتے ہوئے کہا پارس میں ہوں تمہارا پاپا، فوراً باہر آ جاؤ۔ وہ دروازے پر آ کر اس اہلکار کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں اس کے دماغ پر قبضہ جما چکا ہوں، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر اس مکان سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اہلکار نے دروازے کو پھر باہر سے بند کیا اور واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ ہم نے ان تینوں کے دماغوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ انہیں یہ نہ معلوم ہو سکا کہ چند منٹوں میں کیا سے کیا ہو چکا ہے، پنچھی پنجرا توڑے بغیر پھر سے اڑ گیا ہے۔ اعلیٰ بی بی اور پارس اس طرح فرار ہو چکے تھے کہ ڈمی سونیا اور انا بیلا کو آخری وقت تک ان پر شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ انہوں نے سبھی کو بری طرح شکنجے میں لے رکھا ہے۔ الپا میرے ساتھ خیال خوانی میں مصروف تھی۔ ایسے ہی وقت انوشے نے اس کے پاس آ کر کہا ماما جلدی یہاں آئیں اور کھڑکی سے جھانک کر دیکھیں، لوگوں کی بھیڑ ہمارے بنگلے کی طرف چلی آ رہی ہے۔
الپا نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے سینکڑوں کی تعداد میں اس بنگلے کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے آس پاس مسلح پولیس والے موجود تھے۔ جیسے کوئی جلوس نکلتا ہے تو پولیس والے مسلح رہ کر ان کی نگرانی کرتے ہیں اور انہیں تقریب کاری سے روکتے ہیں۔ میں الپا کے دماغ میں آ کر دیکھ رہا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جلوس اسی بنگلے کے احاطے میں کیوں داخل ہو رہا ہے۔ وہ جس طرح کے نعرے لگا رہے تھے اسے سن کر پتہ چل گیا کہ بات کیا ہے۔ سواگن دیوی یعنی جینا کی جے جےکار ہو رہی تھی۔ وہ اس جلوس کے آگے چلی آ رہی تھی اور اس کے پیچھے تمام عقیدت مند بڑے جوش و جذبے سے کہہ رہے تھے، سواگن دیوی کی جے ہو۔ میں نے الپا سے کہا، دروازہ کھولو، وہ جینا ہے، میری ہونے والی بہو ہے۔ وہ انوشے کے ساتھ چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، پھر اسے کھولا تو جینا نے آگے بڑھ کر انوشے کو گلے سے لگا لیا، اس کی پیشانی کو چوم کر سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دی اور پھر الپا سے مصافحہ کیا۔ الپا نے خوش ہو کر کہا، مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ تم جینا ہو، میری ہونے والی دیورانی ہو، میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جینا نے کہا، نہیں، میں اندر نہیں آؤں گی، تم انوشے کو لے کر اس بھیڑ میں گھستی چلی جاؤ، پھر جہاں بھی موقع ملے اسے لے کر دوسری طرف نکل جانا۔ اس نے فوراً انوشے کا ہاتھ پکڑا، پھر اس بھیڑ میں گھستی چلی گئی۔ عورتوں اور مردوں کے درمیان اس طرح گم ہو گئی کہ ان کی طاق میں رہنے والے دشمن انہیں پہچان نہیں سکتے تھے۔ وہ جلوس وہاں سے واپس جانے لگا۔ جینا آگے آگے چل رہی تھی اور پیچھے اس کے عقیدت مند بولتے جا رہے تھے، سواگن دیوی کی جے ہو۔ ڈیمی سونیا اور انابیلا نے کتنے ہی مسلح افراد کو وہاں انوشے اور الپا کی نگرانی کے لیے لگایا ہوگا۔ انہیں حکم دیا ہوگا کہ ان میں سے کوئی بھی باہر آئے تو اسے گولی مار دی جائے، اور وہ باہر آ گئی تھی۔ اس بھیڑ میں ان کی پہچان ممکن نہیں رہی تھی کیونکہ مسلح اہلکاروں کو ان کی تصویریں نہیں دکھائی گئی تھیں۔ چہروں کے ذریعے وہ انہیں شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی شناخت بس اتنی ہی تھی کہ جو بھی اس بنگلے کا دروازہ کھول کر باہر آئے گا اسے گولی مارنی ہے۔ اب وہ پورے جلوس پر فائر نہیں کھول سکتے تھے، ان پر جوابی حملے کے لیے وہاں کتنے ہی مسلح پولیس والے موجود تھے۔ پھر بھی وہ سب بھیڑ میں گھس کر انہیں تلاش کرتے رہے۔ وہ جلوس آگے چل کر تعداد میں کم ہوتا چلا گیا۔ ایک جگہ ایک بہت ہی خوبصورت قیمتی کار کھڑی ہوئی تھی۔ جینا اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ کار وہاں سے سٹارٹ ہو کر گئی تو پھر جلوس کے باقی افراد بھی ادھر ادھر جانے لگے۔ وہ مسلح دشمن کبھی یہاں دیکھ رہے تھے، کبھی وہاں دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں بیٹے کون ہیں جن کی نگرانی کے لیے انہیں مقرر کیا گیا تھا۔ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ یہ انابیلا اور ڈمی سونیا کا تیسرا پنجرا تھا۔ اس میں قید ہوئی دو فاختائیں آرام سے اس کا دروازہ کھول کر اڑ گئی تھیں۔ ان کی جان کے دشمن نگرانی کرنے والے انہیں ڈھونڈتے ہی رہ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ ایسا کیوں کر رہے تھے، ان ماں بیٹوں کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو ڈمی سونیا اور انابیلا کے معمول اور تابع دار تھے۔ جب وہ دونوں انہیں مخاطب کرتی تب وہ اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتے تھے۔ میں الپا اور الا بی بی کیا کر رہے ہیں یہ ابھی انہیں معلوم نہیں ہوا تھا۔ ڈمی سونیا کسی معاملے میں مصروف ہوگی اور انابیلا کے بارے میں ابھی ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ یروشلم میں ہے اور ایک چھوٹے سے مکان میں سو رہی ہے۔ الپا کے جس مکان میں کبریا کو قید کیا گیا تھا وہاں اس نے سخت پہرا لگایا تھا اور سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کسی بھی صورت باہر نہ نکل سکے۔ اگر وہ کوئی بھی چالاکی دکھائے گا اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے دماغوں میں آ کر بھٹکانے کی کوشش کریں گے تو وہاں یوگا جانے والے پہرے دار اس مکان کے قریب کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ اگر ان پر فائر کیا جائے گا تو وہ فوراً مکان میں گھس کر کبریا کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے احکامات کی تعمیل کی جائے گی، اس لیے وہ کم از کم 2 گھنٹے کے لیے مطمئن ہو کر سو گئی تھی۔ ڈمی سونیا یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ الپا اس کی آواز اور لب و لہجہ اختیار کر کے انابیلا کے اندر پہنچ سکتی ہے، اس کے کسی بھی معمول اور تابع دار کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکتی ہے۔ میں نے ایک پولیس افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ میری مرضی کے مطابق اس مکان کے سامنے پہنچا جہاں پولیس کا پہرا تھا۔ اس نے پولیس فورس کے افسر سے کہا، مجھے میڈم انابیلا نے یہاں بھیجا ہے، قیدی کے لیے یہاں خطرہ ہے، اسے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ وہ افسر بولا، سوری، جب تک میڈم میرے دماغ میں آ کر مجھے حکم نہیں دیں گی میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ الپا نے انابیلا کی آواز اور لب و لہجہ اختیار کیا، پھر اس افسر کے اندر آ کر کہا، میں انابیلا بول رہی ہوں، تمہیں حکم دے رہی ہوں کہ فوراً کبریا کو یہاں سے نکالو اور اس افسر کے حوالے کر دو، یہ اسے میرے پاس لے آئے گا۔ اس افسر نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا، میڈم حکم دے رہی ہیں کہ قیدی کو یہاں سے نکالا جائے۔ دوسرے افسر نے کہا، میڈم جب مجھے کہیں گی تو یہ دروازہ کھلے گا۔ الپا نے اس کے اندر بھی آ کر انابیلا کی آواز میں کہہ دیا کہ وہ دروازہ کھولا جائے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی، دروازہ کھول دیا گیا۔ الا بی بی پہلے ہی کبریا کے پاس پہنچی ہوئی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ یہاں سے نکل کر جانا ہے، فرار کا راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی کبریا باہر آ گیا، پھر اس افسر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگا۔ ڈمی سونیا اور انابیلا کے چوتھے پنجرے سے بھی پنچھی اس طرح نکل آیا جیسے مکھن سے بال نکل آتا ہے۔ اف خدایا، ان 2 چڑیلوں نے ہمارے لیے کتنی مشکلات پیدا کی تھی۔ پارس، کبریا، الا بی بی اور انوشے کی رہائی کو تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ اگر ہم کسی ایک کو رہائی دلوانا چاہتے تو باقی 3 کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے۔ یہ کہاوت درست ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھا، موت انہیں چکھنے کے لیے نہ آ سکی۔ الپا نے کہا پاپا ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سینے پر سے پہاڑ ہٹ گیا ہے، میں تو سب سے زیادہ آپ کے لیے فکر مند تھی، تم میرے لیے فکر مند کیوں تھی؟ وہ مکار عورت آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی تھی، خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی مرحلہ آتا تو ہماری بڑی سبکی ہوتی، ہم سب کے ساتھ جھک جاتے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی عزت اور ذلت دینے والا ہے، اور ذلت انہیں دیتا ہے جو شر پسند ہوتے ہیں۔ خیر و شر کے درمیان جو جنگ جاری رہتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کر رہا ہے، بے شک وہ حق کو باطل سے برتر رکھتا ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا مجھے اپنی مما کی فکر ہے، ہمیں اس ڈمی سونیا کا محاسبہ کرنا چاہیے، اسے اگلوانا چاہیے کہ اس نے مما کو کہاں قیدی بنا کر رکھا ہے۔ میں نے کہا بیٹی اگر ہم اس سلسلے میں جلد بازی کریں گے تو وہ مکار عورت ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائے گی، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ کبریا بولا وہ جھیل والے کاٹیج میں ہے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو وہ خود کو وہاں ظاہر کر رہی ہے تو کیا واقعی وہاں ہوگی؟ نہیں، اس کی مکاری سمجھو، وہ کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے۔ اب تک آستین کی ناگن بن کر تم سب کو ڈس لینا چاہتی تھی، ہمارے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے وہ کہیں انڈر گراؤنڈ پناہ گاہ میں چلی گئی ہوگی، یعنی آپ نہیں چاہتے کہ فوراً اس کا محاسبہ کیا جائے۔ ہاں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور ابھی میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے دماغ میں بھی نہ ہو اور نہ اپنے دماغ میں کسی کو آنے دو، ہم سب ایک دوسرے سے فون کے ذریعے رابطہ کریں گے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا بے شک اگر وہ اس وقت آپ میں سے کسی کے اندر موجود ہوگی تو پاپا کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ان کے اندر چھپی ہوئی ہے اور ہماری باتیں سن رہی ہے۔ تم سب یہاں سے جاؤ، جب بھی کوئی ضرورت ہو فون پر رابطہ کرو، ابھی میں ڈمی سونیا کو خوش فہمی میں مبتلا رکھوں گا۔ وہ سب میرے دماغ سے چلے گئے۔ میں نے فون کے ذریعے کبریا کو مخاطب کیا، پھر کہا تم ابھی کہاں ہو؟ میں یروشلم پہنچ گیا ہوں، انابیلا یہاں موجود ہے، میں اس سے نمٹنا چاہتا ہوں۔ پہلے اپنی سلامتی کی فکر کرو، اپنے چہرے کو تبدیل کر کے نیا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنواؤ اور اس ملک سے نکل جاؤ۔ پاپا آپ کو حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس چڑیل نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اسے عبرتناک انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں کیا، ایک صرف تم ہی میرے بیٹے نہیں ہو، اس نے پارس کو بھی قیدی بنایا، میری جان سے زیادہ پیاری بیٹی اعلیٰ بی بی کو بھی شکنجے میں لیا تھا، میری پوتی انوشے کی سلامتی کے لیے بھی چیلنج بن گئی تھی، وہ تم سے زیادہ مجھے نقصان پہنچا رہی تھی، مجھے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی تھی، لہذا مجھے اس سے نمٹنا چاہیے، تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ آل رائٹ پاپا، میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویسے میں نے یہاں پہنچتے پہنچتے 3 گنڈوں کو اپنا اہلکار بنایا تھا، ان کے ذریعے انابیلا کو پریشان کرنا چاہتا تھا، تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ کیا آپ ان گنڈوں سے کام لینا چاہیں گے؟ ہاں میں تمہارے اندر آ رہا ہوں، تم مجھے ان کے اندر پہنچاؤ۔ اس نے مجھے ان تینوں کے پاس باری باری پہنچا دیا، پھر اپنا نام اور حلیہ تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے الپا سے کہا تم انابیلا کے پاس جاؤ اور اس کی نیند حرام کرو۔ وہ ڈمی سونیا کا لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے اندر پہنچ گئی، اس کی خوابوں کی اسکرین پر آ کر بولی مجھے پہچان رہی ہو؟ وہ انکار میں بولی نہیں، میں نے تمہیں پہلے کہیں نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ میں وہی ہوں جس کی جگہ لینے کے لیے تم اسرائیل پہنچی ہوئی ہو، میں تمہیں جہنم میں پہنچانے آئی ہوں، میری چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اس نے تندیہ انداز میں ہنس کر کہا تم ہو کیا چیز؟ میں نے فراد علی تیمور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، تم یہاں آؤگی تو میں تمہیں جوتی کی نوک پر رکھوں گی۔ تم نے فراد علی تیمور کو 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی، 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، ان 15 گھنٹوں میں تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے یہ تمہیں آنکھیں کھولنے کے بعد معلوم ہوگا۔ انابیلا نے آنکھیں کھول دیں، اس نئے مکان کے بیڈ روم کو دیکھنے لگی اور اس خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ میں اور الپا اس کے اندر خاموش تھے کیونکہ بیدار ہوتے ہی وہ ڈمی سونیا کو یاد کر رہی تھی۔ اگرچہ وہ نیومی کرسٹل کو ڈمی سونیا کی حیثیت سے نہیں پہچانتی تھی، لیکن اس کی معمولہ اور تابعدار تھی۔ خواب میں اپنی دشمن الپا کو دیکھتے ہی اپنے دل و دماغ کی مالکہ کو پکار رہی تھی میڈم آپ کہاں ہیں؟ وہ ذرا دیر چپ رہی، جواب کا انتظار کرنے لگی، پھر یقین ہوا کہ میڈم اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے اس پولیس افسر کے اندر پہنچی جسے کبریا کی نگرانی کے لیے مامور کیا تھا۔ وہ افسر اپنے یوگا جانے والے ساتھی افسر اور دوسرے سپاہیوں کے ساتھ اس مکان کا محاصرہ کر رہا تھا، لیکن اب وہ محاصرہ ختم ہو چکا تھا۔ انابیلا نے حیرانی اور غصے سے پوچھا تم نے محاصرہ کس کے حکم پر ختم کیا؟ وہ بولا میڈم ہمارا ایک اعلیٰ پولیس افسر یہاں آیا تھا، آپ بھی اس کے ساتھ آئی تھیں، اور آپ نے میرے دماغ کے اندر آ کر کہا تھا کہ دروازہ کھول کر کبریا کو اس اعلیٰ پولیس افسر کے حوالے کر دیا جائے، سو ہم نے کر دیا۔ حکم کے بندے ہیں، آپ نے جو حکم دیا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ اس نے دوسرے پولیس افسر کے خیالات پڑھے، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی خیال خانے کی چھلانگ لگائی، کبریا کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ اس نے دوسری بار کوشش کی تو کبریا نے پوچھا کون ہے؟ میں ہوں انابیلا، تم اس مکان سے کیسے نکل آئے؟ اپنے دماغ میں آنے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے کبریا کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لی۔
وہ اسے اپنے اندر نہیں آنے دے سکتی تھی۔ وہ اندر آتا تو اس کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کر لیتا کہ وہ اس وقت یروشلم کے مکان میں ہے، اور وہ ایسی حماقت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حماقت نہ کرنے کے باوجود وہ احمق بن رہی تھی۔ میں اور الپا اس کے اندر رہ کر خاموشی سے اس کے خیالات پڑھ رہے تھے اور اسے رفتہ رفتہ پریشان اور الجھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ معلوم کر کے اسے بری طرح شاک پہنچ رہا تھا کہ کبریا اس کی گرفت سے نکل چکا ہے۔ یہ اتنا بڑا نقصان تھا جسے وہ اور اس کی میڈم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔